کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ لوگوں سے بات کر کے جیسے توانائی سی مل جاتی ہے اور کچھ سے مل کر ذہن مزید الجھ جاتا ہے؟ اچھا، کیا ہو اگر اس کے پیچھے ایک 1200 سال پرانا اصول کام کر رہا ہو؟ آج ہم اسی قدیم حکمت کو سمجھیں گے، ایک ایسا فریم ورک جو ہمیں لوگوں کو پہچاننے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور یہ سوال یہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر سامنے آتا ہے نا؟ کس کی بات سنیں، کس کو اپنا وقت دیں، اور سب سے اہم، کس سے خود کو اور اپنی ذہنی توانائی کو بچائیں، کیونکہ صحیح انتخاب ہی ہماری کامیابی اور سکون کا تعین کرتا ہے۔ چلیں اس قدیم نقشے کی مدد سے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ حکمت کسی نئی سیلف ہیلپ کتاب سے نہیں آئی، نہیں، بلکہ یہ 1200 سال پرانی دانش ہے جو امام جعفر صادق سے منسوب ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا نظام جو وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترا ہے، اور آج بھی ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کارآمد ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ تو یہ ہے وہ 4 حصوں والا نقشہ جو ہماری رہنمائی کرے گا۔ عالم یعنی جاننے والا، سویا ہوا شخص جس کے پاس علم تو ہے پر اسے خبر نہیں، جاہل جو اپنی لا علمی کو جانتا ہے، اور احمق جو اپنی لا علمی سے بھی بے خبر ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے، ایک سے سیکھنا ہے، ایک کو جگانا ہے، ایک کو سکھانا ہے، اور ایک سے دور رہنا ہے۔ آئیے پہلی قسم سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم ہے عالم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں روشنی کے مینار کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی کھویا ہوا محسوس کرے، جب راستہ سمجھ نہ رہا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح سمت دکھاتے ہیں۔ ایک عالم کی اصل پہچان صرف اس کا علم نہیں بلکہ اپنے علم کے حدود کو جاننا بھی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتے، اور یہی خود آگاہی انہیں تکبر سے بچاتی ہے اور حقیقی معنوں میں دانا بناتی ہے۔ تو جب ایسا کوئی شخص زندگی میں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت بالکل صاف اور واضح ہے۔ ان سے سیکھیں، ان کا دامن تھام لیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی سوچ اور زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک ایسے شخص کا تصور کریں جو ایک چھپے ہوئے خزانے کے اوپر سو رہا ہے۔ ان کے اندر علم اور ہنر کا سمندر ہے، لیکن انہیں خود اس بات کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ ہے ہماری دوسری قسم، یعنی سویا ہوا شخص۔ یہ ایک بہت دلچسپ کیفیت ہے جسے ہم لاشعوری قابلیت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی دوست جو قدرتی طور پر لوگوں کو بہترین مشورے دیتا ہے، لیکن جب اس کی تعریف کریں تو وہ کہتا ہے، ارے نہیں، میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا۔ وہ اپنی ہی صلاحیت سے بے خبر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ایک طرح سے الارم کلاک بننا ہے، انہیں جھنجھوڑ کر جگانا ہے، لیکن پیار سے۔ کبھی کبھی بس ایک چھوٹی سی تعریف یا ایک سوال کہ یہ کام اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہو، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہماری تیسری قسم وہ شخص ہے جس کا پیالہ خالی ہے، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ خالی پیالہ ہی تو بھرا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں جاہل، یعنی وہ طالب علم جو سیکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ جانتے ہیں ان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی خود کو ماہر دکھانا چاہتا ہے، اپنی لا علمی کو تسلیم کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اور یہی وہ پہلا قدم ہے جو علم کے ہزاروں دروازے کھولتا ہے۔ اور جب کوئی سیکھنے کے لیے اتنا تیار ہو تو اسے سکھانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک زرخیز زمین میں بیج بو رہے ہوں۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور اگے گا۔ ان کی مدد کرنا ایک بہت ہی اطمینان بخش تجربہ ہوتا ہے۔ اور یہاں آ کر یہ فریم ورک سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم میں بظاہر بہت معمولی فرق لگتا ہے، لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق صرف ایک چیز کا ہے، خود آگاہی کا، اور یہی وہ پتلی سی لکیر ہے جو ایک قابل شاگرد اور ایک خطرناک انسان کے درمیان ہوتی ہے۔ اب ہم اس نقشے کے سب سے مشکل اور کہنا چاہیے کہ خطرناک علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چوتھی قسم جسے احمق کہا گیا ہے، وہ شخص جو نہ صرف ایک رکاوٹ ہے بلکہ ذہنی سکون کے لیے ایک حقیقی خطرہ بھی ہے۔ یہ ایک زہریلا امتزاج ہے، جہالت اور تکبر کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہونے کا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک گہرے گڑھے میں گرے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی لا علمی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اور یہی چیز انہیں ناقابل اصلاح بنا دیتی ہے۔ تو
ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قدیم حکمت کا مشورہ سخت ضرور ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ ان سے بچیں۔ ان سے بحث کرنا بالکل دیوار سے سر ٹکرانے جیسا ہے۔ آپ صرف اپنی توانائی ضائع کریں گے اور آخر میں چوٹ بھی خود کو ہی لگے گی۔ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کریں اور پرست اور دور ہو جائیں۔ تو ہم نے ان چاروں اقسام کے لوگوں کو سمجھ لیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر لیبل لگانا شروع کریں، اس فریم ورک کا سب سے اہم اور سب سے طاقتور استعمال ابھی باقی ہے، اور وہ ہے اس آئینے میں اپنا عکس دیکھنا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ چاروں کردار ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ جب ہم کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جاہل یعنی طالب علم ہوتے ہیں۔ جب کسی موضوع پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، اور ہاں، کبھی کبھی جب ہم کسی غلط بات پر ضد کرتے ہیں تو ہم احمق کی حالت میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ مستقل پہچان نہیں ہے بلکہ عارضی حالتیں ہیں۔ تو آخر میں بس ایک سوال جو اس تمام حکمت کا نچوڑ ہے، اس وقت، اس لمحے میں آپ ان چاروں میں سے کون ہیں؟ اس سوال کا ایماندارانہ جواب ہی حقیقی ترقی اور دانائی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔